بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ہنا اشکارا مشہورا وقد تفسّی منہ بوجوہ احدها الالتزام بخروج ذالک۔ بات کل مقدمتاً گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جب طے ہے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، ادھر یہ ثابت ہے کہ نظام قائم رکھنا، نظام حیات انسانی اس کو قائم رکھنا یہ بھی واجب ہے، اور اس واجب کا مقدمہ ہے کہ لوگ مختلف صنعات سے مربوط ہوں، کسی کا کام مشینیں چلانا ہو، کسی کا کام مثلاً فصل کاشت کرنا ہو، کسی کام کپڑے سینا ہو، کسی کام فیکٹریاں الی آخری، تو یہ ساری اس کا یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو نظام حیات انسانی چل ہی نہیں سکتا۔ تو بس یہ سارے مقدمات ہیں، تو جب ظلم مقدمہ واجب ہے تو اس کے مقدمات بھی واجب ہیں۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری جتنی بھی یہ حرف اور صنعات ہیں یہ ساری مقدمۃ الواجب کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ واجب پر اجرت لینا حرام ہے تو ان ساری چیزوں پر اجرت لینا بھی پھر جائز، لیکن ادھر دیکھتے ہیں کہ سارے حضرات ان پر اخذ اجرت کے جواز کے قائل ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ ہم نے کل سوال چھوڑا تھا۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ 8 قسم کے جوابات اس اشکال کے دیتے ہیں، 7 نقل کیے ہیں دوسرے حضرات سے اور 8واں جواب ان کی اپنی تحقیق ہے۔ بالکل آسان، ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ پہلا جواب کہ علل قاعدہ، توجہ کرنا آقا جان، علل قاعدہ تو بات ٹھیک ہے، مقدمۃ الواجب پر اجرت نہیں لینی چاہیے، لیکن پھر یہاں کیوں لیتے ہیں؟ چونکہ اجماع موجود ہے، اجماع قولی بھی اور اجماع فعلی بھی، جو ان چیزوں کی اجرت کے جواز پر دلالت کرتا ہے، لہذا یہ بدلیل اس قاعدے سے خارج ہے۔ والسیرہ، ہم نے دیکھا زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہمیشہ زمانہ پیغمبر میں بھی زمانہ میں بھی جو لوگ بھی یہ کام کرتے تھے ان کو اجرت دی جاتی تھی۔ تو پس سیرت قطعیہ یہ بھی ہمارے پاس دلیل ہے کہ ان پر اجرت لینا۔ تو پس پہلا جواب کہ علل قاعدہ تو اجرت نہیں لینی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، ایک اجماع اور ایک سیرت قطعیہ، تو اس بنیاد پر یہ ان پر اخذ اجرت جائز ہے۔ اگر یہ 2 دلیلیں نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ جائز، یہ ہو گیا پہلا جواب، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ جناب تمام واجبات پر اخذ اجرت حرام نہیں ہے، فقط واجبات تعبدیہ پر اخذ اجرت حرام ہے، اور یہ تعبدی نہیں توسلی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو جب توسلی کے زمرے میں آتے ہیں لہذا ان پر اجرت لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ جواب بعد میں پڑھیں گے جو شیخ اعظم کا اشکال ہے۔ تیسرا جواب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان صنعتوں پر، ان حرف پر، یہ دردی فلاں فلاں جتنے بھی ہیں یہ سارے شعبے، اس صورت میں ان پر اخذ اجرت
جائز ہے کہ اگر منبع الکفایہ اتنے لوگ کام کرنے والے ہوں کہ وہ واجب کفائی انجام پا رہا ہو تو جائز ہے، اور اگر پورے علاقے میں ایک ہی بندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر جائز نہ ہوگا۔ یہ تیسرا جواب ہے۔ چوتھا جواب، وہ کہتے ہیں نہیں، واجب کفائی بھی دو طرح کے ہوتا ہے۔ ایک وہ جو آپ نے اصول میں قسمیں پڑھی تھیں، ایک واجب نفسی ہوتا ہے، ایک واجب غیری ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ خود اس واجب پر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ نہیں غیر کی خاطر اس کو واجب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو واجب کفائی نفسی ہیں ان پر اخذ اجرت جائز نہیں ہے، جو واجب کفائی غیری ہیں ان پر اخذ اجرت، اور یہ صناعات ساری واجب کفائی غیری کے زمرے میں آتی ہیں۔ اچھا، نمبر 5 انہوں نے اور جواب دیا، وہ کہتے ہیں نہیں، توجہ کرنا، لطف آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ یہ سارے جتنے شعبے ہیں زندگی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، صنائع جتنے بھی ہیں، یہ سارے مقدمۃ الواجب کے دائرے میں آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ان حرف و صنعت پر، آغا صاحب کو تو ذرا بلا لیں، تھوڑی سی میری بات سن لیں پھر سو جائیں۔ ہاں جی، اچھا، اب آپ کو کیا کہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ورنہ لطیفہ ایسا تھا کہ پھر ساری زندگی آپ یہاں نہ سوتے کم از کم۔ سید بھی ہیں؟ چلو، سید ہونے کی وجہ سے آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ کا احترام مانے ہے، ورنہ آپ معافی کے قابل نہیں ہیں اس غلطی پر۔ کیا بات تھی یار، سارا نظام گڑبڑ کر دیا۔ 5واں، بعض حضرات جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب ان صناعات پر اگر اجرت کو صحیح قرار نہ دیا جائے، توجہ کرنا، اور اجرت لینے کو حرام قرار دیا جائے تو بڑا نقص لازم آتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ادھر سے یہ کام کرنا واجب تو ہو اور اجرت لینا اس کے لیے جائز ہے، تو لوگ معصیت کریں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں حرام ہے، لوگ پھر بھی پیسے لیں گے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ تو معصیت سے بچانے کے لیے من باب لطف ان کو معاوضہ لینے کی اجازت دی گئی۔ اگر ان صنعات پر عوض لینا جائز نہ ہو تو لوگ مشکل کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ کہیں گے جب ایک آغا جان اگر مزدوری نہ ہو تو اینٹوں کے بٹھے پر آگ میں دھوپ میں کھڑے ہو کر کون اینٹیں پکانے جائے گا؟ آپ ابھی جائیں کبھی تھوڑی سی باہر نکل کے دیکھیں، ابھی جون جولائی آ رہا ہے، ملتان کا علاقہ، جیک بابا سیبی کا علاقہ جہاں درجہ حرارت 50 سے اوپر ہوتا ہے، وہ اس گرمی میں بھی بھٹے میں آگ بھی جلا رہے ہوتے ہیں، اینٹیں بھی پکا رہے ہوتے ہیں، اور اگر ادھر سے ان کو اجرت بھی نہ ملے کہ یہ تو جناب مقدمۃ الواجب ہے، پھر یہ کام کون کرے گا؟ ہاں جی، ہم پنکھے میں بیٹھ کر اسلام آباد کی فضا میں 2 مہینہ شہریہ لیٹ ہو جائے جو کہ اجرت بھی نہیں ہے تو 10 باتیں استادوں کو بھی سناتے ہیں، دفتر والوں کو بھی سناتے ہیں کہ درس تو روز پڑھاتے ہو، شہریہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ کوئی اجرت تو نہیں ہے، تفضل ہے نا۔ ایک پنکھے بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں، پکی پکائی روٹی ہے، سب کچھ ہے، صرف لیٹ پتہ بھی ہے ملنا ہے، لیٹ ہونے پر غصہ کرتے ہیں۔
اور جس اینٹ بٹھے پر اینٹیں پکانے والے کو علم ہو کہ مجھے مزدوری نہیں ملنی کیونکہ میں تو مقدمۃ الواجب کر رہا ہوں، پھر وہ کون جائے گا ادھر؟ اور جب اینٹیں نہیں ہوں گی، سیمنٹ نہیں ہوگی، تو یہ جامع الکوثر کیسے بنے گا؟ ہاں جی، عامر نے ابھی کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، بیوی کے لیے فریج لینا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لینا ہے، پھر وہ کہاں سے آئیں گے؟ قوم تو کرے گا نہیں۔ سب سے بڑی مشکل ہے عامر آقا کی شادی رہ جائے گی، اس لیے ان صنعت پر عوض کو رکھا گیا تاکہ لوگ یہ کام کرتے رہیں، تاکہ اس کی شادی میں جو رکاوٹ ہے وہ ہو نہ رہے۔ ٹھیک ہے جی، علی رضا تو بے خوف ہے، نہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ کوئی دیتا ہے، نہ اس کی ہونی ہے، نہ اس کو فکر ہے۔ یہ ان کی بات ہے جن کا کوئی امید ہے۔ ہاں جی، اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ چلو اللہ بارش ہے، رونے کی کوئی بات نہیں ہے، خدا کرے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ہاں جی، یہ آپ کا دوست آپ کے دل پہ آرے چلاتا ہے۔ ہاں جی، توجہ میری جان۔ وَقَدْ تُفُسِّيَ مِنْهُ بِوُجُوهٍ، وہ جو اشکال ہوا کہ یہ حرف و صنعت تو سارے مقدمۃ الواجب ہیں، واجب پر جائز نہیں ہے، تو القاعدہ ان سب پر اجرت جائز نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یا یہ واجب کفائی ہوتے ہیں یا واجب عینی۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کہتے ہیں کہ اجرت لینا جائز ہے۔ اس اشکال کا ہمیں کوئی جواب دیا جائے۔ 8 جوابات ہیں، جن میں سے پہلا فرماتے ہیں الالتزام بخروج ذالک، لفظ تھوڑے ہیں مطلب زیادہ، آگا لطف لینا ہے۔ آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ مجیب پہلی قسم کے مجیب کیا کہتا ہے؟ القاعدہ ان پر اجرت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یا یہ واجبات کفائیہ ہیں یا عینیہ ہیں، لیکن ہم اس قاعدے سے خارج ہو رہے ہیں 2 دلیلوں کی بنیاد پر۔ کون سے؟ ایک ہے اجماع اور ایک ہے سیرہ۔ اجماع بھی کنفرم ہے کہ ان پر اجرت لینا جائز ہے، اور سیرت بھی اس پر موجود ہے کہ اجرت لینا جائز ہے۔ ان 2 دلیلوں کی بنیاد پر ہم اس قانون سے خارج ہو رہے ہیں کہ ان پر اخذ اجرت کے جواز کے قائل ہیں۔ اگر یہ دلیلیں نہ ہوتی تو قانون وہی تھا کہ اجرت جائز نہ ہوتی۔ یہ ہے پہلا جواب۔ اب آپ نے توجہ کی، اس پر شیخ عالم نے کوئی اشکال نہیں کیا۔ الثانی، پوری توجہ آگا۔ دوسرا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ان پر اس لیے جائز ہے، وہ کہتے ہیں الالتزام بجواز اخذ الاجرت علی الواجبات اذا لم تکن تعبدیہ۔ سارے واجبات پر اجرت لینا حرام نہیں ہے، فقط واجبات شاباش تعبدیہ پر حرام ہے۔ وقد حکاہ فی المصابیح عن جماعت، اور صاحب مصابیح نے اور طباطبائی نے اس کو ذکر کیا کہ بعض علماء فقط تعبدیہ پر حرمت کے قائل ہیں۔ وَهُوَ ظَاهِرُ كُلِّ مَنْ جَوَّزَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ۔ یہی وجہ ہے، وہ جو بزرگان کہتے ہیں کہ قاضی قضاوت پر اجرت لے سکتا ہے، اس کا مبنی بھی یہی ہے، چونکہ قضاوت واجبات تعبدیہ میں نہیں آتی، وہ اس لیے اس پر اخذ اجرت کا قائل ہے۔ یشمل صورت تعین، حتیٰ کہ اگر قضاوت اس پر واجب عینی ہو، وہ پھر بھی کہتے ہیں اجرت لے سکتا ہے، جو لے سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ واجب تعبدی نہیں ہے۔ خوب، کما تقدم حکایت الشرائع والمختلف انباس۔ یہ ہو گیا دوسرا جواب کہ سارے واجبات پر اخذ اجرت حرام نہیں ہے، فقط تعبدیہ پر، اور یہ صنعت تعبدیہ نہیں بلکہ توسلی۔ وفیہ، شیخ اعظم نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں ان الاقوى عدم جواز اخذ الاجرت علیہ، جو لوگ اخذ اجرت علی الواجبات کی حرمت کی بات کرتے ہیں، ہمارا اقوی یہ ہے کہ چاہے وہ واجب تعبدی ہو چاہے توسلی ہو، کوئی فرق نہیں ہے، اجرت حرام ہے۔ الثالث، تیسرا جواب، معاون المحقق الثانی اور صاحب جامع المقاصد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں
من اختصاص جواز الاخذ بصورت قیام منبع الکفایہ، کہ ان ساری صنعت اور حرف پر اخذ اجرت اس صورت میں جائز ہے کہ جب ان کو انجام دینے والے اتنے لوگ موجود ہوں کہ جو معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہوں، کفایت کر سکتے ہوں۔ جب ایسا ہے فلا یکون حینئذ واجبا، تو اس وقت پھر یہ واجب کا مصداق نہیں بنتے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر 8-9 دردی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس گاؤں کی ضرورت کو پورا کریں، فرماتے ہیں پھر کسی پر بھی وہ واجب، جب واجب نہیں ہے تو پھر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ یہ دلیل انہوں نے دی۔ وفی شیخ عالم نے اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ ان ظاہر العمل والفتویٰ، کہ ہم نے بزرگان کے فتاوی بھی دیکھے ہیں اور ان کا عمل بھی دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان صنعات پر اخذ اجرت جائز ہے، ولو ما بقاء الوجوب الکفائی، چاہے وہ واجب کفائی کے دائرے میں بھی کیوں نہ ہو پھر بھی جائز ہے۔ بل ما وجوب ہی عیناً، حتیٰ کہ اگر پورے علاقے میں ایک ہی دردی ہے اور کپڑے سینا اس پر واجب عینی ہے، کہتے ہیں پھر بھی اس کے لیے اخذ اجرت جائز ہے۔ لہٰذا آپ نے جواب دیا یہ قانع نہیں۔ الرابع، چوتھا جواب، ما فی مفتاح الکرامہ، سید عاملی رحمۃ اللہ علیہ وہ جواب دیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان المنع مختص بالواجبات الکفایت المقصودۃ لذاتها، یہ جو حکم ہے کہ اخذ اجرت علی الواجبات صحیح نہیں ہے، یہ ان واجبات کفائی کی بات ہے جو واجب کفائی نفسی ہوں، خود ان پر کوئی مصلحت مطلب ہوتی ہو، کا احکام الموتى، یعنی میت کو غسل دینا، کفن دینا، فلاں فلاں، یہ یا تعلیم فقہ وغیرہ واجب کفائی نفسی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ دون ما یجب لغیرہ، لیکن جو واجب کفائی غیری ہو اس پر اخذ اجرت حرام نہیں ہے، اور یہ صنعات اور حرف سارے یہ واجب کفائی غیری کے زمرے میں آتے ہیں، نفسی کے زمرے میں، لہذا اس لیے جائز ہے۔ وفیہ، شیخ اعظم نے اس جواب کو بھی قبول نہیں کیا۔ امجد آغا، ناخن کھانا مکروہ ہوتا ہے، ویسے بھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کھانے کا ٹائم ہو جائے گا۔ اگر اب یہ کیمرہ پھیر دیتا اور آپ ناخن کھا رہے ہوتے، پوری دنیا دیتی کہ دیکھو جی کوثر میں روٹی پوری نہیں ملتی، لوگ ناخن کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ کیا بات تھی یار، کلاس میں گڑبڑ نہ کیا کرو، بندہ پھر اپنی مطلب سے جو نا دور ہو جاتا ہے۔ وفی ہے، اشکال قبول نہیں کیا صاحب مفتاح الکرامہ کا جواب، کیا فرماتے ہیں کہ ان ھذا تخصیص، جناب صاحب مفتاح الکرامہ سید عاملی، اللہ آپ کی قبر پر ہزاروں رحمتیں اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمارا سوال یہ ہے یہ تخصیص آپ نے کہاں سے نکالی ہے کہ جو واجب کفائی نفسی ہو اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، جو واجب کفائی غیری ہو اس پر اجرت لینا جائز ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ صنعات بھی واجب کفائی غیری میں سے ہیں۔ ہمارا اشکال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تخصیص کی ہے، ان کان الاختصاص معاقد اجماعاتہم او عنوانات کلامہم، اگر تو آپ کہتے ہیں کہ علماء کا اجماع اسی پر ہے کہ واجب کفائی نفسی پر اخذ اجرت حرام ہے، فرماتے ہیں فَهُوَ خلاف الموجود، ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے مطالعہ کیا ہے، ہمیں تو کہیں ایسی کوئی چیز بزرگان کی بارات میں سے نہیں ملی کہ جو واجب کفائی نفسی میں حرام سمجھتے ہوں اور غیری میں جائز سمجھتے ہوں، یہ نہیں ملی۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْ دَلِيلٍ، اور اگر آپ کے پاس کوئی اس سے ہٹ کر علیحدہ دلیل ہے جو فرق کو تقاضا کرتی ہے، کس کا فرق؟ واجب کفائی نفسی اور غیری کا،
فلا بد من بیان ہی، تو پھر جناب کو وہ دلیل بیان کرتی ہے تاکہ ہم اس دلیل کو ہم بھی دیکھیں، اگر ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، بغیر دلیل کے تو ہم ایسے بات آپ کی ماننے کو تیار ہے۔ الخامس، پانچواں جواب آقا جان یہ دیا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ان صنعات پر واجب ہونے کے باوجود بھی اخذ اجرت جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان المنع عن اخذ الاجرت علی الصناعات الواجبہ لاقامت النظام، کہ یہ تمام صنعات، یہ جتنے پیشے ہیں، یہ جتنے شعبے ہیں جو نظام حیات انسانی کو قائم کرنے کے لیے واجب ہیں، اگر ان پر اخذ اجرت ممنوع ہو، اگر ان پر اجرت جائز نہ ہو، یوجب اختلال النظام، اصلا نظام حیات انسانی ہی، کپڑے سینا واجب ہو، اجرت لینے کی اجازت نہ ہو، اینٹوں کے بٹھے پر اینٹیں پکانا واجب ہو، مزدوری لینے کی اجازت نہ ہو، فرنیچر کا کام، مستری کا کام، یہ جتنے بیچارے دھوپ میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، سڑکیں بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سارے انہی میں آتے ہیں نا، اور اس پر اگر مانع ہو عن اخذ الاجرہ تو پھر اصلا نظام کائنات ہی مختل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِوَقُوعِ اکثر الناس فی المعصیۃ بترکہا، اس لیے کہ اکثر لوگ پھر یہ کام ہی چھوڑ دیں گے۔ جناب ہم کیوں اس گرم لک اور پتھر کی جا کے سڑک بنائیں جب کہ ہمیں کوئی مزدوری ہی، اکثر لوگ یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ جب مستری نہیں ہوگا، مکان ہی نہیں ہوگا تو پھر ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی؟ او ترک شوق کے منہا، یا کم از کم جو سخت کام ہوں گے لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، والالتزام بالاصل، اور ہر بندہ جو آسان ہوں گے جس میں تکلیف زیادہ، جبکہ وہ بھی ضروریات زندگی میں ہیں کہ جو نسبتاً سخت ہوتے ہیں۔ پس فَإِنَّهُمْ لَا يَرْغَبُونَ فِي الصَّنَاعَةِ الشَّاقَّةِ وَالدَّقِيقَةِ، چونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ یہ جو صنعتیں مشقت آور ہیں، میں نے آپ کو ایک دو مثال دی، بٹھے پر اینٹیں پکانا، یہ لک اور پتھر کی گرمی میں سڑک بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ جو کام ہے، یا فرض کرو 4 منزلہ بلڈنگ بنی ہے، اس کے اوپر دھوپ میں جون میں کھڑے ہو کر پلاسٹر کرنا، اتنے مشکل کام جو ہیں، فرماتے ہیں لوگ جو ان سارے کاموں کرتے ہیں یا جو باریک کام ہوتے ہیں، جیسے سائنسدان بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ الا طمعا فی الاجرت، صرف اس لیے کہ ان کو مزدوری ملتی ہے، وزیادتھا علی ما یبذل لغیرہا، اس لیے کہ آسان کام کی نسبت اس کام پر مزدوری زیادہ ملتی ہے، اس لیے وہ مشقت والا کام لیتے ہیں تاکہ ہمیں اجرت ملے۔ فتصغیر اصل اجرت علیہا، لہذا واجب ہونے کے باوجود بھی شارع کی طرف سے اس پر اجرت کا جائز ہونا در حقیقت لطف آپ نے علم کلام میں پڑھا ہے، ما یقرب الی الطاعۃ ویبعد عن المعصیہ، یہ در حقیقت لطف ہے، کس کے لیے؟ اقامہ نظام، کہ کہا کہ یہ نظام حیات صحیح طریقے سے چلتا رہے، اور اس کے چلنے کے لیے مشقت آور کام بھی ہیں، آسان بھی ہیں، اور اس کی طرف سے اسپیشل شارع نے اجازت دے دی کہ اگرچہ یہ مقدمہ واجب ہے لیکن پھر بھی تم اس پر اجرت لے سکتے ہو تاکہ نظام مختل نہ ہو۔ وفی ہے شیخ اعظم اس پر بھی مطمئن جواب میں کہتے ہیں، ان المشاہدہ بالوجدان، کہ جو ہم نے خود دیکھا ہے، سنی باتوں کو چھوڑو، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے جو خود پریکٹیکل دیکھا ہے کہ ان اختیار الناس للصناع الشاقہ وتحملها، کہ یہ لوگ جو مشکل صنعت کو اپنا لیتے ہیں، ایک مزدور ہے وہ ہمیشہ اینٹوں کے بٹھے پر ہی کام کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو سڑک بنانے کا ہی کام کرتا ہے، کوئی اور کام نہیں کرتا۔ یہ کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا ہے ناشن عن الدوائی الاخر غیر زیادت الاجرہ، آپ نے کہا ہے وہ اس لیے مشقت والے کام کرتے ہیں، اجرت زیادہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، اجرت بھی وہی روٹین کی ہوتی ہے،
زیادہ مزدوری بھی نہیں ملتی، کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا، وہ ہم چونکہ آپ ماشاءاللہ سارے شہری لوگ ہیں نا، آپ کو معلومات کم ہیں، ہم دیہاتوں میں جو بیچارے بٹھے پر کام کرتے ہیں نا آگا، ان کو بھی یہی 700-800 ڈیلی کا جا کے پڑتا ہے، اور اکثر بٹھا مالکان اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کو ایڈوانس میں بیچاروں کو ادھار دے دیتے ہیں اور پھر نسل در نسل ان سے مزدوری کرواتے رہتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ سخت کام ہے، جون جولائی کی گرمی ہو، آگ جلانی ہے، آگ میں گرم پھر اینٹیں باہر نکالیں، آپ کبھی جا کے وہاں پریکٹیکل دیکھیں رہے نا وہ کتنی مشقت ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں ہم نے عملاً جو دیکھا ہے وہ زیادتی اجرت کی بنیاد پر نہیں کہ وہاں کوئی مزدوری 2000 روپیہ دہاڑی ملتی ہے، ایسا نہیں ہے آقا جان، وہ بھی یہی 700-800-900 بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی جو عام بندے کو ملتی ہے، اس وجہ سے نہیں ہے۔ اچھا تو پھر وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں، عدم و قابلیت لغیر ما یختار، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا، اس کو فقط وہی کرنا آتا ہے، تو اس لیے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ او عدم میل ہی الیہ، یا کسی اور کام کی طرف اس کو شوق ہی، دلچسپی ہی نہیں، او عدم کون ہی شاکن الیہ، یا جس کو ہم مشقت آور اور مشکل سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ روٹین کی چیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا کیوں؟ لِکَوْنِهِ مِمَّن نَشَأَ فِی تَحَمُّلِ الْمَشَقَّۃِ، اس لیے کہ وہ بندہ جہاں پلا بڑا ہے، جس معاشرے میں ہے، وہاں یہی ہوتا ہے۔ ایک شخص جس کا باپ دادا پردادا سارے کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ بچہ اسی معاشرے میں بڑا ہوا، اس کو وہ کھیتی باڑی، اس کو ہل چلانا، دھوپ میں کھڑا ہونا کوئی مشقت آور لگتا نہیں ہے، اس کے لیے وہ روٹین کی چیز ہے۔ ٹھیک، الا تری ان اغلب صنائع، اب مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے صنعات ہیں، حرف ہیں، شعبے ہیں، پیشے ہیں، آشاق کا جو بڑے سخت ہیں اور ہیں بھی واجبات کفایہ میں سے، کل فلاحت والحرث والحصاد، کھیتی باڑی کرنا، زمین میں ٹریکٹر چلانا یا فر کرو، یہ ابھی تازہ گندم کی کٹائی ہوئی ہے، مائی میں گندم کٹائی کرنا، تھریشر پہ کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے، پسینے نکل جاتے ہیں۔ لا تزید اجرت والاعمال، ان کی اجرت بھی وہی ہوتی ہے جو روٹین میں ہوتی ہے، وہ کہ آسان عمل سے ان کی اجرت زیادہ، لیکن چونکہ ان کو کرنا وہی آتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ان کے لیے سخت نہیں ہوتا، لہذا یہ جواب آپ نہ دیں کہ اگر وہ سخت پر نہ ہوگا تو پھر نظام رک جائے گا۔ کافی ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔